اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ روزہ ہمیں کس طرح سے صبر سکھاتا ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ صبر ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کہ جو صبر کرنا ہے نا، وہ بہت زیادہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور صبر کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ جنت میں بھی صبر کرنے والوں کا ایک الگ مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ المدثر میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یعنی کہ جب ہم سوچیں گے نا کہ ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر بڑی مشکل سے آتا ہے، یہ ایک ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن جب ہمارا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم نے صبر کرنا کس ہستی کے لیے ہے اور اس کا اجر ہم نے کس سے لینا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں صبر کرنے میں آسانی ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ بہت واویلا کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبر کرنا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن دراصل صبر یہ ہے کہ مصیبت جب پیک پہ ہو، پن پوائنٹ پہ ہو، اس وقت پہ انسان جو ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک سورہ الرعد بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، آیت نمبر 22 سے 24 تک صبر کے بارے میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، وہ ابدی جنت جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے ان سے کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، پھر کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر۔ یعنی کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار خوشخبریاں ہیں، اور بے شمار جو ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور جنت میں گھر ہے، جنت میں ٹھکانہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا بھی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے دعائیں مانگو۔ یعنی کہ پہلا تو بات یہ کہ ہم نے کسی بھی مصیبت پہ صبر کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ نماز کو نہیں کبھی بھی فراموش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے نماز جو ہے وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں رب العزت فرماتے ہیں مومنوں سے مخاطب ہو کے کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے سے صبر کا مقابلہ کرو، اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ صبر جو ہے وہ ایک عظیم جذبہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ہمیں کب کب اور کس کس وقت میں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ صدمے کے آغاز میں صبر کرنا ہے۔ صدمے کے اختتام پر یا جب وقت گزر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ نیچرل بات ہے کہ انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ احادیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، بہت واویلا کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کرو۔ تو اس عورت کا وہ ریئیکشن تھا کہ آپ کو کیا پتہ مجھ پر کتنی مصیبت آئی ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ تو رسول اللہ تھے، وہ ان کے پاس آئی، تو اس نے کہا کہ اب مجھے صبر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، اور بعد میں تو انسان کو نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے سیلف کنٹرول رکھنا ہے اپنے ایموشنز پہ، اور صدمے کے آغاز میں صبر کرنا ہے۔
پھر دوسری بات اور کہاں پہ صبر کرنا ہے؟ اپنی تکالیف پر۔ اگر کوئی بیماری ہے، جسے ہم حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنی زیادہ طویل بیماری رہی، اسکن ڈیزیز، اور ان کو بہت سے رشتے اور بہت سے لوگ ان کو چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ وہ تکلیف اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور اس کو دور کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پھر تکالیف پر صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے، ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے، جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ہی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ اگر جو رشتے یا جو باتیں یا جو مسائل جو ہیں ہمیں تکالیف پہنچانے کا سبب بنتی ہیں، ہم ان سے دور ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی بات آتی ہے کہ جو رشتے یا جو لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اگر ہم ان سے اللہ کی رضا کی خاطر ملتے رہیں اور اس تکلیف کو برداشت کرتے رہیں تو اس کا اجر بنسبت دوسری بات کے زیادہ ہے۔ لیکن دونوں آپشنز ہیں، یہ انسان کے اپنے ایمان اور اپنے سیلف کنٹرول پہ ہے کہ وہ ملنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس تکلیف پر صبر کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چوتھی بات ہے جو صبر کب کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ پر صبر کرنا چاہیے، کہ ہم دنیا کی زینت اور رعنائیوں کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اس سے پیچھے رہنا ہے، بلکہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان کو دوست بنانا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہے ان سے دور رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکوکاروں کا ساتھ نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ جس طرح روزہ ہمیں یہ پریکٹس کراتا ہے کہ ہم نے حلال چیزوں کو بھی ایک معینہ مدت تک، جو مقررہ مدت تک ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام کاموں سے روکا ہے وہ ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی خاطر۔ ہم رمضان میں پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چغلی نہیں کرنی، ہم نے کینہ نہیں رکھنا کسی کے لیے اپنے دل میں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم نے جو ہے وہ کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی یا کچھ بھی غلط نہیں کرنا۔ تو ہم رمضان کے بعد ان چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی پاور رکھی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اور اپنے احساسات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ اپنے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ رمضان کے مہینے میں انسان بہت مشقت ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تراویح جو ہے ایک نفل عبادت ہے اس کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی خاطر ہم تھکتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو یہی صبر اور یہی عبادت کا کرائٹیریا ہم باقی کے دنوں میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ رمضان دراصل ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے لیے پریکٹس کے لیے آتا ہے۔ ہم پورا مہینہ ایک چیز کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم برائیوں سے خود کو دور رکھتے ہیں، غلط کاموں پہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزرتا ہے اس کی اتنی اسٹرانگ پریکٹس جو ہے وہ پس پشت چلی جاتی ہے، اور ہم پھر ویسے ہی دنیا کی زندگی اور غافل کر دینے والی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس رمضان ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو لاگو کرنا ہے، اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے خود کو بچا کے رکھا رمضان میں، وہ ہم نے رمضان کے بعد بھی ان سے بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم نے صبر کرنا ہے اپنی خواہشات نفس پر، اپنی شہوات پر، اپنی جو دل اور دماغ اور ہاتھوں اور کانوں کی برائیوں پر، جو کہ ہم رمضان میں بہت پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے اپنے کانوں کی برائیوں سے دور رہنا ہے، اپنے زبان کی برائیوں سے دور رہنا ہے، وہ کام جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کی طرف چل کے نہیں جانا، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ جو صبر کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے نا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس چیز کے اوپر صبر کرنا ہمیں سکھا دے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کام کو نہیں کرنا، تو انسان چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑا ہے، میں نے کیونکہ یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ ہمارے لیے موٹیویشنل جو ہے وہ طاقت ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر یہ کام نہیں کرنے، اور اللہ کی خاطر ہی جو کام کرنے ہیں تو وہ کرنے ہیں۔ تو جب ہم رب العزت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں نا تو انسان عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کا اگر ہمیں جزا پتہ چل جائے نا تو انسان ضرور صبر والے چیز کی طرف بھی جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرما لے جو صبر کے دامن کو پہلی سٹیج پر تھام کے رکھتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں، آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 9 to 11 ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس سے اسے محروم کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ اگر مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ضرور کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ یقیناً وہ اترانے والا، اکڑنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلا وعدہ تو جنت کا، پھر دوسرا وعدہ کہ ان کے گناہوں کو میں بخش دوں گا، میں ان کو بڑا اجر دوں گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت خوشخبری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنائی کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7500 نمبر پر، اور اس میں خوشخبری ہے ان دو مومنین کے لیے جو نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور جب نعمتوں کو دوام نہیں رہتا تو وہ صبر کرتے ہیں، تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی کہ نابینا کر دیتا ہوں، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 5653 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم نے اس بات کی پریکٹس کرنی ہے کہ جہاں ہم نے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جائز اور حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں ناجائز اور حرام چیزوں سے بھی رک جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اسپیسیفک ٹائم کے لیے خود پر حرام کر لیتے ہیں تو پھر جو حرام چیزیں ہیں ان کو ہم حرام کرنے کا حوصلہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان یہ پریکٹس کرنی ہے اور اس پریکٹس کو پھر اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں، جنت کی امید میں اور بخشش کی امید میں ان تمام کاموں سے رک جانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ان پر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔